جو آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے، مشیر اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کو خان صاحب نے کابینہ سے فارغ کر دیا۔ ان کی جگہ پہ سابق ڈی جی آئی اختیار اور سابق کور کمانڈر اور سی پیک کے موجودہ چیئرمین عاصم سلیم باجوہ کو معاون خصوصی برائے اطلاعات مقرر کر دیا گیا۔ سینٹ میں قائد ایوان سینیٹر شبلی فراز کو وفاقی وزیر اطلاعات کا عہدہ دے دیا گیا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کو اچانک ہٹائے جانے کے بعد بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ عاصم سلیم باجوہ جو پاک فوج کا ایک بہت بڑا نام ہے اور ڈی جی آئی اختیار کے طور پر انہیں بہت جانا اور مانا جاتا ہے، انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد سی پیک کا چیئرمین لگایا گیا تھا اور نومبر 2019 میں انہیں 4 سال کے لیے اس عہدے پر تعینات کیا گیا تھا۔ اب انہیں اطلاعات کا معاون خصوصی یعنی وزیر اعظم کے وہ معاون خصوصی برائے اطلاعات ہوں گے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان جن کے بارے میں یہ خبریں زیر گردش کر رہی تھی کہ انہیں کابینہ سے فارغ کیا جائے گا، گزشتہ کئی روز سے ان کی کارکردگی پر بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے تھے، خاص کر جب سے وزیر اعظم کی چند صحافیوں سے ملاقات کرائی گئی اور ان صحافیوں کے حوالے سے جب بہت سی ناخوشگوار باتیں لوگوں کے سامنے آئیں، یعنی خان صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ صحافیوں نے ایسے سوال پوچھے جو خان صاحب پسند نہیں کرتے، تو اس وقت سے فردوس عاشق اعوان کی وزارت پر سوالیہ نشان لگا ہوا تھا۔ تو لگتا یوں کہ اپوزیشن کو نہ گالیاں دینا کام آیا، نہ بد دعائیں کام آئی، اور نہ ہی وہ جو کہتی تھی کہ منجی تھلے ڈانگ پھیریں، نہ وہ محاورہ کام آیا۔ تو ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان بالآخر وزارت اطلاعات سے فارغ ہو گئی ہیں، اور یہ کتنی بڑی اور اہم تبدیلی ہوگی یہ تو وقت بتائے گا، لیکن عاصم سلیم باجوہ کی بطور معاون خصوصی برائے وزیر اعظم یعنی اطلاعات کے محکمے کے وہ مشیر ہوں گے، معاون خصوصی ہوں گے، یہ تقرری بہت اہم سمجھی جا رہی ہے۔ اور وفاقی وزیر اطلاعات کا عہدہ کتنا اہم ہوگا جو شبلی فراز کو دیا گیا ہے، کیا وہ اس عہدے پر پریکٹیکلی وزیر اطلاعات ہوں گے یا کام معاون خصوصی برائے اطلاعات سے چلایا جائے گا، یہ بہت بڑی سگنیفیکنٹ تبدیلی ہے جو ان حالات میں سامنے آئی ہے۔ ایک طرف تو مشیر اطلاعات کو ہٹا دیا گیا اور نئے مشیر آ گئے ہیں، جبکہ دوسری طرف خان صاحب نے 25 اپریل کو جو فرانزک رپورٹ پبلک کرنے کا وعدہ کیا تھا وہ وعدہ بھی پورا نہیں ہو سکا۔ اسی طرح جس طرح 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں، بیرون ملک سے 200 ارب ڈالر لانے، آئی ایم ایف سے بھیک نہ لانے سمیت کئی وعدے اور دعوے پورے نہ ہو سکے، اسی طرح خان صاحب کا ایک اور وعدہ بھی پورا نہ ہو سکا، یعنی وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ خان صاحب نے دعووں اور وعدوں کے حوالے سے اپنا ٹریک ریکارڈ خراب نہیں ہونے دیا۔ چینی سکینڈل کی فرانزک رپورٹ جس کا پوری قوم کو انتظار تھا، اور وزیر اعظم نے وعدہ بھی کیا تھا کہ اس رپورٹ کے بعد ذمہ داروں کو سزا دی جائے گی، اب نہ وہ رپورٹ آئی نہ وہ وعدہ پورا ہو سکا۔ تو کہنے والے تو کہتے ہیں کہ چینی سکینڈل پر تحقیقاتی رپورٹ لیک نہ ہوتی تو حکومت اسے جاری کرنے کا کریڈٹ بھی نہ لیتی۔ تو لگتا یوں ہے کہ شوگر بحران کے حوالے سے جو رپورٹ ہے وہ حکومت کے گلے پڑ گئی ہوئی ہے۔ اس تحقیقاتی رپورٹ میں جہانگیر ترین، خسرو مختار، مون سلائی سمیت حکومت کا حصہ رہنے والے کئی لوگوں کے نام سامنے آئے، جس کی وجہ سے حکومت شدید دباؤ اور مشکلات کا شکار نظر آتی۔ خان صاحب نے یہ رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد دعویٰ کیا تھا کہ 25 اپریل کو اس کی فرانزک رپورٹ آئے گی تو ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ چینی بحران میں، چینی سکینڈل میں لوگوں نے اربوں روپے کا مال کمایا، چینی سکینڈل رپورٹ نے ہلچل مچائی، تو پاور سیکٹر کی رپورٹ منظر عام پر لائی گئی، اس میں بھی بینیفیشری وہی نکلے جو حکومت کا حصہ ہے۔ جہانگیر ترین یہاں بھی بازی لے گئے، رزاق داؤد، خسرو مختار، ندیم بابر سمیت بڑے بڑے کاروباری افراد نے پاور سیکٹر میں بھی اربوں روپے کا فائدہ حاصل کیا۔ تو کہنے والے تو کہتے ہیں کہ شوگر سکینڈل اور پاور سیکٹر سکینڈل میں اپوزیشن کے لوگ ہوتے تو اب تک جیلوں میں پہنچ چکے ہوتے۔ چینی سکینڈل میں نام سامنے آنے پر جہانگیر ترین کو ایک فرضی عہدے سے ہٹا کر حکومت نے اس بات کا تو اعتراف کر لیا تھا کہ اس معاملے میں حکومت کے لوگ ملوث ہیں۔ جہانگیر ترین نے رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد سیاسی طور پر منورنگ کی، میڈیا پر آ کر الیکشن کے حوالے سے راز کھولنا شروع کیے، جس کے بعد حکومت بیک فٹ پر چلی گئی۔ اس بات کا خدشہ اس وقت بھی ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جہانگیر ترین کو یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ 25 اپریل کو رپورٹ نہیں آئے گی، جب بھی رپورٹ کو منظر عام پر لایا جائے گا تو انہیں بچا لیا جائے گا۔ تو فرانزک رپورٹ میں تاخیر سے اسی قسم کے سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ کیا رپورٹ میں کچھ لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کیا حکومت شوگر مافیا سے ڈر گئی ہے؟
یا حکومت میں شامل لوگ خان صاحب کو دباؤ میں لانے یا بلیک میل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وجہ کچھ بھی ہو، حکومت تحقیقاتی رپورٹ کا کریڈٹ تو لیتی ہے، لیکن فرانزک رپورٹ 25 اپریل کو جاری نہ کیے جانے کے حوالے سے جو خدشات تھے اس پر وہ پورا اتری ہے۔ 10 اپریل کو میں نے بھی ایک پروگرام کیا تھا جس میں اس حوالے سے کچھ سوالات بھی اٹھائے تھے اور کچھ خدشات بھی ظاہر کیے تھے۔ کہنے والے تو کہتے ہیں جہانگیر ترین کی دھمکیاں اور احتجاج بالآخر کام کر گیا۔ حکمران جماعت نے آٹے اور چینی سکینڈل پر یو ٹرن لینے کا فیصلہ کر لیا، جس کے تحت کابینہ سے فارغ کیے جانے والے جہانگیر ترین کے قریبی ساتھی ارباب شہزاد کو دوبارہ کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ حکمران جماعت کے اندر اس بات پر بڑی تشویش پائی جاتی ہے کہ آٹا چینی سکینڈل پر حکومت کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ حکومت کی جانب سے جاری کی جانے والی رپورٹ الٹا حکمران جماعت کے گلے پڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ میڈیا سمیت کئی حلقے اس تمام تر بحران کا ذمہ دار یا تو وزیر اعظم کو قرار دے رہے ہیں یا پھر ان کی توپوں کا رخ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی طرف ہے، جبکہ جہانگیر ترین اس وقت اپوزیشن سمیت کئی حلقوں کی ہمدردیاں سمیٹ رہے ہیں۔ ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم کو یہ بتایا گیا ہے اس رپورٹ کے جاری ہونے سے جہانگیر ترین سے زیادہ حکومت کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اب اس معاملے کو سمجھداری سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے۔ قوم کی توقعات 25 اپریل کو آنے والی فرانزک رپورٹ پر ہے۔ خان صاحب کے قریبی ساتھیوں نے اس رپورٹ کو حالات کے نارمل ہونے تک جاری نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ جہانگیر ترین اب فرانزک رپورٹ 2 ہفتوں بعد جاری ہوگی یا نہیں، اس پر بھی ابہام موجود ہے۔ حکومتی ذرائع کہتے ہیں کہ فرانزک رپورٹ جاری کرنے کے لیے 2 ہفتے کی مہلت دی گئی ہے، جبکہ شہزاد اکبر کا یہ موقف بھی میڈیا کے ذریعے سامنے آیا کہ فرانزک رپورٹ کے لیے 3 ہفتے مانگے گئے۔ تو اس معاملے کو دبانے کے لیے اب نیب آرڈیننس 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ بھی مارکیٹ میں آ چکے ہیں۔